بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرے بھائیوں و بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے اور ایمان کی دولت سے نوازا، ایک دفعہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ذکر میں یعنی اللہ کے جہاں قال اللہ قال رسول یا تو سنا جائے یا پڑھا جائے یا ذکر کیا جائے، وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی اللہ کے نبی کے حدیث کے ذریعے، کبھی اللہ کے نام کے ذریعے۔ تو ایسی مجلس سے فائدہ مند ہوتی ہیں اپنی دنیا کے لیے بھی، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی یاد سے ہمیں تقوی نصیب ہوتا ہے، تو دنیاوی فائدہ بھی ہے کیونکہ ہماری دنیا بھی اس سے صحیح ہوتی ہے جب تقوی نصیب ہو، اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ایسی مجلسیں بڑی مفید ہیں، اور جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں نا، آسمان چمکتا ہے، اسی طرح آسمان والوں کے لیے ایسی مجلسیں چمکتی ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو، جہاں پہ خیر کی بات ہو۔ تو یہ مجلسیں بہت سے لحاظ سے فائدہ مند مجلس ہیں، اور ایسی مجلسوں پہ اللہ بھی، یعنی اللہ ان مجلسوں کا ذکر اپنے پاس، یعنی اپنی اس سے اچھی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اللہ ذکر کرتے ہیں۔ جو ذکر اللہ کا کرے آپس میں، اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یہ بھی خاصیت ہے ان مجلسوں کی۔ تو ہر دفعہ جب ہم ایسی مجلسوں میں آئیں تو یہ بھی سوچا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی، پھر بھی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم دنیا میں تو اسی کی چیز کی مثال دے سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ابھی حال کے اندر یہ ہے وہ 30 اپریل کو بادشاہ کی سالگرہ تھی، سویڈن کے بادشاہ کی نا، اب اس میں کسی کو انویٹیشن دیا ہو تو اعزاز کی بات ہوتی ہے، یار مجھے بھی اس وی آئی پی لحاظ سے مجھے وی آئی پی آپ کو انویٹیشن دیا ہو، اور پھر اس کا ذکر میڈیا میں ہو رہا ہو، تو ایک تو آپ اس مجلس میں موجود ہیں جو وی آئی پی مجلس ہے دنیاوی لحاظ سے، اور پھر اس کا میڈیا میں ذکر ہو رہا ہو۔ کمپیریزن بالکل نہیں ہے، اس بات کو ضرور سمجھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ ایک مجلس میں جو وی آئی پی ہے اور اس کا ذکر اللہ کے یہاں ہو رہا ہو، تو یہ چیز کو سمجھیں، مجلس خاص ہے اور مجلس کا ذکر اسی جگہ خاص ہو رہا ہے، اس سے خاص جگہ پہ مجلس کا ذکر ہو رہا ہو، وہ اس سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ کہ آپ کسی جگہ سے ہو کے آ گئے، کہیں ذکر نہیں ہوا، کہیں وہ نہیں ہے، تو بندہ لگتا ہے یار چلو ادھر تو اچھا لگا، لیکن کہیں پتہ چلتا تو پھر اور اچھا لگتا۔ کہیں خاص جگہ ذکر ہوتا ہے، میڈیا میں لوگ بات کرتے، بتاتے کہ یار وہ بندہ بھی تو اللہ اپنے پاس ذکر کر رہے ہیں ایسے بندوں کا۔ کمپیریزن پھر بھی نہیں ہے، سمجھیں، اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا دنیا فکری چیز کا، لیکن سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ہماری عقل وہیں جا کے رک جاتی ہے کہ بھائی ہم سوچتے ہیں بھائی اس کو کیسے ملائیں گے، تو اس کو ایسے ملا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجلس سے بڑی خاص ہوتی ہے۔ اب دیکھیں موسم اتنا اچھا ہے،
لوگ باہر ہیں لیکن کچھ لوگ اللہ جن کو چنے. ویسے یہ نہیں ہے کہ بھائی جو آج گھر والوں کے ساتھ تفریح پہ چلے گئے یہاں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو نہیں چنا, یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی, اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم چند لمحات اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے, نماز پڑھ لی, اللہ کا ذکر ہو گیا, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے, خاص طور پہ آج کل کے دور میں. اور خاص طور پہ اب اتنے دنوں کی سردیوں کے بعد آج کل جو موسم اچھا ہوا اس کے باوجود ہم ادھر بیٹھے ہوئے, یہ بھی اللہ کی طرف سے قربانی ہے. بات قربانی کی, آج کا مضمون بھی اسی کا ہے کہ جو عید کے حساب سے قربانی کا جو ایک پورا مضمون ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ان قریب ہم جو ہمارا ہجری کیلنڈر کا اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور درمیان میں ہم ابھی تقریباً اس کے مہینے کے, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا چاند بھی اگر کل دیکھا ہو تقریباً فل مون جو ہوتا ہے تو وہ تھا. تو ابھی انشاءاللہ ان قریب جو ہے تقریباً 15 دن بعد جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا 18 تاریخ کو, اور انشاءاللہ 26 کو عرفہ کا دن ہوگا اور 27 کو انشاءاللہ جو ہے عید کا دن یوم النحر جس کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ان دنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں قرآن کے اندر, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں ہے کہ اللہ ان 10 دنوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ 10 دن اور 10 رات. عام طور پہ ہم رمضان کو ترجیح دیتے ہیں, جو کہ دینی چاہیے, رمضان کا مہینہ بڑا خاص ہے, اور پھر اس سے زیادہ ترجیح ہوتی ہے رمضان کی آخری 10 راتوں کو. 9-10 راتیں جو ہوتی ہیں طاق راتیں اس میں آتی ہیں, اور اس میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. لیکن اتنی توجہ عام طور پہ ذی الحجہ کے پہلی 10 دنوں میں نہیں دی جاتی. بہت بہت تو ہوتا چلے یار حج شروع ہو رہا ہے تھوڑی سی توجہ ہو جاتی ہے, عرفہ کا دن ہے تھوڑی سی اور توجہ ہو جاتی ہے, یار تھوڑا روزہ رکھ لیں, نہیں رکھ سکتے تو کوئی عبادت کر لیں, اور پھر عید تو عید ہے. تو لیکن اللہ جو فرما رہے ہیں کہ ساری دنوں اور راتوں کے اللہ قسم کھا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ عرفہ کے دن کی خاص والشفع والوتر کے اندر, والوتر جو ہے وطر یعنی طاق, اور عرفہ کا دن طاق ہے, 90 ہے نا, اور شفع سے مراد ہے کہ جس کو ہم عود کہتے ہیں, یعنی جفت, اردو میں جفت کہتے ہیں, جفت, طاق اور جفت, طاق عود اور جفت یعنی اس کو کیسے کہیں گے اردو میں, اتنے بیٹھے میں سارے پریشان ہو گئے کیسا سوال کر دیا. سویڈش میں کہتے ہیں یم ادا, ادا دوگا ادا نتر, یمنا دوگا یمنا نتر. انگلش میں آڈ ایون, اردو میں ہے طاق ہے تو اس کے لیے, اور یعنی جو آڈ ہے, یم کے لیے کیا ہے, ایون کے لیے جفت, جفت ہی ہے نا, الحمدللہ چلیں صحیح سپورٹ ہم کنفرمیشن مل گئی. تو جفت جو ہے یعنی اس سے شفع عربی کے اندر, تو وہ کیا ہے, اس سے یوم النحر 10ویں ذی الحجہ مراد ہے. تو اللہ ان دنوں کی جب قسم کھا رہے ہیں, یہ خاص دن ہے, کوئی عام دن نہیں ہے, اور سارے 10 دن جو ہے بڑے خاص ہیں. پہلے ذی الحجہ سے لے کے, ویسے تو انسان کا ہر دن ہر لمحہ قیمتی ہے, ہر وقت ہمارا قیمتی ہے, کیونکہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اور اس میں اگر ہم اللہ کو راضی کر جائیں اس لمحے کے اندر, وہی لمحہ, جبھی تو حدیث کے اندر ہے نا کہ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی, کوئی ایسی حرکت ہو گئی, اور شام کو یعنی کافر ہوا, صبح ہو سکتا ہے مومن ہو. تو حرکت اور زبان اور لمحے کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں, کیسے استعمال کر رہے ہیں ان لمحات کو. اس لیے میں نے جو حدیث شروع کے اندر پڑھی کہ اکثر لوگ اس میں غفلت میں, کس کے اندر, وقت اور صحت کے بارے میں, اکثر لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں. وقت تو صحت ہی ہے نا, یہ ساری چیزیں جو اس کے آس پاس چل رہی. اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو کچھ کرنے کا تو کتنا بھی موقع ہو وہ کر ہی نہیں سکتا, وقت ہی نہیں اس کے پاس. وہ کسی کے پاس صحت نہ ہو تو پھر بھی آس پاس لوگ کرتے رہیں گے, وہ بیچارہ یا بیچاری نہیں کر سکتی کچھ. تو یہ بڑی 2 نعمتیں, ایمان, اسلام اور ایمان کے بعد, اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اس اسلام اور ایمان کے بعد صحت اور وقت بڑی نعمت ہیں, جس کا حدیث میں بھی اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. تو یہ جو حج کے دن آ رہے ہیں, حج کے مہینے تو یہ ہے نا جو شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, اب یہ حج کے دن آ رہے ہیں ہمارے سامنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا,
یعنی حج جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے اوپر حج ہے، فرض ہے. یعنی حج یعنی اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. تو یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ یار جائیں گے تو جائیں گے، چلے جائیں گے، اللہ کی رسول اللہ. اس کے لیے ہمیں خود کوشش بھی، جیسے نماز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا، روزے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، رکھنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے. اسی طرح نماز کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس پر دینا بھی ضروری ہے. اسی طرح جس پہ حج فرض ہو جائے اس پہ بھی سیکھنا بھی ضروری ہے، انتظام کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ جب دیکھیں گے ہو جائے گا. جب فرض ہو گیا اور آپ تاخیر کرتے رہے اور اسی میں انسان چلا گیا، یا پھر سہولت ملی تھی اور اویل نہیں کری، پھر سہولت نہیں تھی، یعنی جو رقم تھی وہ چلی گئی یا جو صحت تھی وہ چلی گئی، تو پھر ذمہ دار بھی ہم ہیں. جب موقع اللہ نے دیا تو اس کو تاخیر نہ کریں اس کے اندر. اور میں ایک مثال لیتا ہوں، مثال کے طور پہ جب ایک کووڈ کا ٹائم تھا تو بہت سے لوگ اس شوق میں تھے کہ یار حج پہ جانا ہے، لیکن رکاوٹ آ گئی. تو وہ بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس صحت ہے اور آپ کے پاس مالی لحاظ سے بھی گنجائش ہے، لیکن کوئی اور رکاوٹ آ گئی، سفر رکاوٹ بن گیا تھا کووڈ کے اندر. بہت سو کے لیے صحت بھی بنی تھی لیکن اکثر کے لیے سفر رکاوٹ تھا. بہت سے لوگ یوں لحاظ سے فٹ تھے اور پیسے بھی تھے، جا سکتے تھے، لیکن رکاوٹ کیا بنا؟ سفر رکاوٹ بن گیا، کیونکہ وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں اور ممالک کے اندر بھی فلائٹیں بھی نہیں اور یہ سارے مسئلے. تو اس وقت بھی یہ حال تھا کہ نہ چاہ کے بھی نہیں جا سکتے، تو پھر آپ اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ آپ نے کر لیا جو کر سکتے تھے. لیکن اگر یہ تین چیزیں رکاوٹ نہیں ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے اور سفری بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہے، جنگی حالت نہیں ہے یا کوئی اور مسائل نہیں ہے، تو پھر اس بندے پہ بندی پہ حج فرض ہے تو وہ تاخیر کرنا مناسب، پھر بندہ گنہگار ہوگا کہ اللہ نے ایک چیز فرض کی ہوئی، آپ اس کو بلا عذر کے، بغیر عذر کے تاخیر کریں. اب یقین کریں پچھلے مہینے کی بات ہے یا پچھلے سے پچھلے مہینے، اس سے زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، غالباً پچھلے مہینے کی بات ہے یا اس سے پہلے ہوگی، کہ ایک ہمارا جب سویڈش کا درس ہوتا ہے اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد اردو کا ہوتا ہے. تو سویڈش کے غالباً درس کے بعد کچھ خواتین نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی آ جائیں. مطلب وہ یا تو غالباً وہی تھا یا پھر بالکل دوسرے درس کے بعد تھا. تو بہرحال تو ایک ان میں سے ایک خاتون تھی جو مطلب سب کانٹیننٹ کی کمیونٹی سے نہیں تھی، کوئی اور کمیونٹی سے تھی، لیکن مسلمان ماشاءاللہ. تو وہ جب ہم گئے ان کے ساتھ ایک اور بھی کوئی خاتون ساتھ تھی، تو وہ رو پڑی. کیا ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے حج کے مہینوں پہ بات کی تھی پچھلے مہینے، جی پچھلے مہینے کی ہوگی، کہ حج کے مہینوں کے اوپر بات کر رہے تھے ہم. وہ تو رو پڑی. تو میں نے بولا کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ میرے پہ حج فرض ہے، لیکن میرے پاس جو میرے محرم ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہے، یعنی جو ابھی میرے بھائی یا والد ہے جو بھی ہے، اور شادی تو میری ہوئی بھی نہیں ہے، تو میرے پاس محرم نہیں ہے، میں جانا چاہتی ہوں، کیا میں گنہگار ہوں گی اگر نہیں صحیح؟ تو یہ سوال تھا. تو کتنا مطلب تقوی کی اب ایک ہے نا، ایک تو اللہ سے محبت، اللہ کے گھر سے محبت کہ ادھر جانے کا شوق ہے، اور دوسرا یہ کہ تقوی بھی ہے کہ اب میرے پہ جب یہ چیز فرض ہے مجھے کرنی ہے تو کیسے کروں میں، اور نہیں کروں تو کہاں تک میری ذمہ داری ہے. تو وہ ایک انسان کی ایمان جو ہوتا ہے نا، اس پہ پھر اس کو ہوتا ہے کہ یار میں سوال بھی کروں کہ کہاں تک میری ذمہ داری. تو البتہ الحمدللہ وہ بات وہاں ختم ہوئی. تھوڑی سی بات کی کہ کیسے آگے ترتیب بنا سکتے ہیں اور اس پہ کیسے سوچیں، اللہ سے مانگیں اور کیا ترتیب بن سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جس پہ فرض ہو گیا اللہ نے کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو بھی سوچیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ایک بات ہے کہ بعض دفعہ خواتین پہ حج فرض ہوا ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا سونا اتنا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر گھر میں اتنا ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس اتنی جیولری ہے جیسے آپ صاحب نصاب میں، بلکہ اتنا ہے کہ اگر بیچ کے آپ حج بھی کر، تو وہ بھی ایک لمحہ فکر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اتنا جمع کر کے رکھا ہے، زکوٰۃ پہ تو آپ پہ ہے ہی فرض، بعض دفعہ اتنا ہے کہ آپ پہ حج بھی فرض ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ذرا دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ گھر میں زکوٰۃ کے معاملات کے اندر بھی آپ لوگ دیکھیں آپس میں کہ دیکھیں اس مرد کے اوپر فرض نہیں ہے زکوٰۃ جس عورت کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ اس کے نکاح میں اس کے مرد کے اوپر فرض نہیں ہے اس کی زکوٰۃ، عورت کے اوپر ہی. اگر مرد دے دیتا اپنی خوشی سے وہ الگ بات ہے کہ یار بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض مسئلہ کیا لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار
ہمارے پاس سونا تو ہے، اب یہ زکوٰۃ کا الگ ایک پہلو آ گیا، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے، ہمارے پاس زکوٰۃ تو ہے لیکن لکوڈ فارم میں کچھ بھی نہیں، یعنی کیش نہیں ہے، تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو اس سے بہتر ہم ادھار لے لیتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن اس کو نہیں پھیرنا۔ لیکن شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اس کی وجہ ہے کیونکہ شریعت کہتی ہے، پھر بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سونا ضرورت کے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے اس سے زیادہ ضرورت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ادھار پہ آ جائیں، تو پہلے اس کو بیچو جس کی وجہ سے آپ ادھار لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم نے رکھا ہوا تھا بھئی ضرورت، اس سے زیادہ ضرورت کب ہوگی جب وہ خود ادھار پہ بندہ آ رہا ہے، یا اتنے اس کے اوپر آ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے وہ بھی نہیں نکل رہی رقم۔ تو یہ چیزیں ذرا ان کو بھی سیکھیں، زکوٰۃ کے معاملات جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے یار وہ پڑا ہوا ہے کسی اور کی نیت سے رکھا ہے یا ضرورت کی نیت سے رکھا ہے، تو ضرورت کیا ہے اس کو بھی تو سمجھے نا، ضرورت ہے کیا شریعت کے اندر، کس کو کہتے ہیں ضرورت؟ کہ ہم ادھار لے کے بھی جی رہے ہیں، بعض دفعہ قرض میں بھی جی رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی موقع پہ تو سود بھی دے رہے ہوتے ہیں قرضوں کے اوپر، لیکن اس کو نہیں بیچیں گے جس سے ہم بچ سکیں، بچ کے آپ سود سے بچ جاؤ گے، کتنی بڑی وہ ایک مسئلہ ہے یہ بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ الگ پہلو ہے، لیکن اس کو بھی سمجھے کہ بھئی زکوٰۃ جس کے اوپر ہے تو ان گھر میں بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں آپس میں کہ بیوی کے پاس کتنا ہے، شوہر کے پاس کتنا ہے، کون دے گا، اگر شوہر ذمہ داری لے لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر بعض دفعہ عورتوں کی اپنی بھی انکم ہوتی ہے تو اگر وہ بھی جاب کرنی انکم ہے تو، لیکن اس معاملے میں سستی نہ کریں، جو جیولری ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اس کو بھی دینی ہے۔ تو خیر اب ہم آ جائیں حج کے اوپر، حج پہ بھی اسی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مالی لحاظ سے عورت کے اوپر حج بند ہو رہا ہوتا ہے اور مرد کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس پر پھر اس میں بھی بندہ کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ترتیب بن سکتی، کوئی ایسا صورتحال بن سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے عورت کے پاس اتنا ہو کہ مرد اور اس کا شوہر اور وہ خود دونوں حج پہ جا سکیں، تو یہ بھی ایک ترتیب بن سکتی ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، شریعت کے اندر عیب نہیں ہے، بعض دفعہ ہم کلچر اس کو عیب بنا لیتے ہیں کہ یار میں اپنی بیوی کے پیسوں سے حج جاؤں تو اللہ آپ کو موقع دے رہے تو اگر آپ جا سکتے ہیں اور دیا ہے تو دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اللہ کے نبی کو ان کے مال کے محتاج نہیں تھے، لیکن اس کو عیب بھی نہیں مانا اللہ کے نبی نے، وہ بہت مالدار تھی اللہ کے نبی سے۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزوں کو ہم اپنا اس کا نہیں بنا، ہم بعض دفعہ اس کو وہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں بہرحال شریعت کے اندر ذمہ داری مرد کی ہے، اگر کسی اور گھر میں کسی اور انڈرسٹینڈنگ سے کام ہو رہا ہے تو وہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں، کلچر کے خلاف ہو سکتا ہے، جس کو ہم عیب بنا لیتے ہیں اپنی، اس کے کیا کہتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یار یہ تو میرے اس کے خلاف ہے، پھر مزاج بھی الگ ہو رہے ہوتے ہیں اور کام چل بھی نہیں رہا ہوتا گھر میں، تو اس کو وہ نہیں، اس طرح نہیں کیا کریں، اگر کلچر رکاوٹ کلچر کی وجہ سے بن رہی ہے اس کو ہٹائیں، شریعت کی وجہ سے جب تک رکاوٹ نہیں ہے تو لیگل اور شریعت میں اسلامکلی بھی اور لیگلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کیوں ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہیں؟ تو بہرحال جس کے اوپر اللہ نے فرض کیا حج، اس کو سیکھنا بھی اس پہ فرض ہے، اس کو کرنے کی ترتیب بنانا بھی اس پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ترتیب بنائے۔ اب حج کے یہ جو دن ہے، پہلے ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک، اس میں بظاہر کوئی مخصوص عبادت یوں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر روزوں کی ترجیح ہے، روزوں کے لیے اگر روزے کوئی رکھتا ہے تو اس روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، باقی عبادت کی بھی ہے، اور میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا کم سے کم گناہ سے بچ جائیں، 2 چیزیں ہم کر لیں نا ان دنوں میں، ویسے تو یہ ہر روز کرنے کی چیزیں، لیکن کم سے کم ان دنوں میں 2 چیزیں ہم کر لیں، ایک کہ نماز نہ چھوٹے، دوسرا کہ گناہ نہ ہو، تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ مطلب 2 بڑی چیزیں، نماز نہ چھوٹے اور دوسرا کہ گناہ نہ ہو، کیونکہ گناہ نہ ہونا، گناہ سے بچنا بھی ایک نیکی، بہت بڑی نیکی ان دنوں کی، اور بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ بات کہی کہ بڑے دنوں کے اندر جہاں ثواب بڑا ہے گناہ بھی بڑا ہے، جیسے جگہوں کی تعظیم ہوتی ہے، وقت کی تعظیم ہوتی ہے، تو اس میں تعظیم کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی آپ کو ثواب زیادہ ملے گا رمضان میں، لیکن گناہ بھی زیادہ ہے کہ آپ اس دن کی، اس جگہ کی، اس کی تعظیم نہیں کر رہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اسلام جگہ اور وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو یہ بیلنس ہے ان دنوں میں۔ بیلنس کیا ہے کہ بھائی جو عظیم وقت، عظیم جگہ ہے اس کا احترام بھی ہم کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں ہم کر رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے سامنے حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کعبے کو میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے حضور اللہ کے نبی کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ ہمارے نزدیک کوئی پتھر کی اہمیت تھوڑی ہے، ہمارے نزدیک کعبے کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ایک نسبت ہے ہمارے نزدیک، ہر اس چیز کی نسبت اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ نے بتایا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم، اس لیے میں بعض دفعہ ہم جب میں اسکول وغیرہ کی وزٹ کرتا ہوں
اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں جو یا تو یعنی جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، تو ان کو میں عام طور پہ ایک چیز کلیئر کرتا ہوں، چاہے انٹرفیتھ میں ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ چیز بہت ضروری، ہم کعبے کی طرف ہو کے عبادت کرتے ہیں، کعبے کی عبادت نہیں کرتے، بہت بڑا فرق ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس کو، کیونکہ عام طور پہ کچھ مذہب کے اندر، کچھ کلچر میں تو یہ نا کہ آپ پتھر کی طرف مڑ کے ان سے مانگتے ہو، ہم پتھر سے تو نہیں مانگتے، ہماری ڈائریکشن اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ انسان کی فطری چیزیں کو ایک ڈائریکشن کی طرف انسان، ورنہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں مڑو کہ اللہ موجود ہے۔ لیکن کعبہ ایک ڈائریکشن اللہ نے دیا تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن ہو، کہیں بھی آپ ہو دنیا میں، آپ کہیں بھی آپ متوجہ ہو جائیں، یہاں سویڈن میں ہو یا سعودی میں ہو، کعبہ آپ کا قبلہ ہے۔ لیکن مقصود تو اللہ ہے نا، اور طریقہ اللہ کے نبی کا ہے، تو یہ تو یونیورسل بات ہے ہمارے لیے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی نبی کی عبادت کا طریقہ ہے وہ مقصود ہے، کیونکہ اس سے اللہ ملتا ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ بھی جب اس طرح متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، تو یہ جو 8 دن ہے اس کے اندر جو اللہ کے نبی سے ہمیں عبادت ملتی ہے، پہلے شروع کے 8 دن سے لے جا کے اس میں روزے کی ترجیح ہے، اور ایک جو دوسری چیز میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، دوسری عبادت اگر نہیں ہوتی ویسے تو کرنی چاہیے، اللہ میں توفیق دے، گناہ سے بچ جائے۔ اب گناہ میں ساری چیزیں ہیں، حقوق اللہ کے بھی جو گناہ ہیں، یعنی اللہ کے جو حدود ہیں، دل کا حدود اللہ، اللہ نے جو حدود قائم کی ان کی بھی پابندی ہو، ان کا بھی خیال ریاض رکھا جائے، اور جو اللہ نے دوسرے حدود ہمارے حقوق و العباد کے اندر رکھے، چاہے وہ پڑوسی ہوں، گھر والے ہوں، بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، کام پہ ہیں، آپ کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس کام کر رہا ہے، ہر چیز کا لحاظ، یہ ہر اللہ نے ہمیں حدود دی، ان چیزوں کا خیال۔ یہ جو کل کا ہمارے اتفاق سے، میں ایک ابھی کسی سے بات کر رہا تھا ظہر کے فوراً بعد، ادھر سویڈش کے لیکچر سے پہلے، کہ میں آج صبح ہی غالب بات ہے، کل کی رات کی بات ہے، کہ جمعے کا کل ہمارا جو بیان تھا وہ چند ہفتوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ خطبوں کا مختلف یعنی حرام سے بچنے کا، حلال کمائی کا، اور اس طرح کا، اور بیچ میں ایک نکاح کا بھی سبجیکٹ آ گیا تھا۔ تو کل ہمارا تھا کہ بھئی آپ کیسے حرام سے بچ سکتے ہیں اپنی کمائی کے اندر، وہ اتفاق سے میرے بعد میں ذہن میں آیا، وہ کیسے دن کے اوپر وہ ایک ہم نے سوچا نہیں تھا، کل لیبر ڈے 1 مئی، تو اس میں ایسا کنیکٹ ہوا، وہ بعد میں جا کے میں نے سوچا کہ اللہ نے موقع پہ کیسی بات، کل رات کو یا آج صبح ہی میں سوچا تھا کہ کل کا ہمارا کیا مضمون تھا، وہ کل تو 1 مئی تھی، ریڈ ڈے اس حساب سے تھا، تو وہ کہ اس میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا، دیکھو یہ تو لیبر ڈے کب سے شروع ہوا ہوگا، ابھی میں نے کوئی ہسٹری یاد نہیں میرے ذہن میں، آپ کو کسی نے پڑھا ہو تو، لیکن اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ حقوق بتائے، ذمہ داریاں بتائیے کہ کس کی کیا ذمہ داری، امپلائی کی، امپلائر کی، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے سارے حقوق بتائے، اللہ کے نبی نے بتائے، یعنی لوگوں کی مزدوری دینا، اور ان کے یہاں تک اللہ کے نبی مزدور کی مزدوری دینا اس سے پسینے سے سوکھنے سے پہلے، تو اللہ کے نبی کے حدیث کے الفاظ ہیں، تو کتنی مطلب کتنے حقوق اللہ نے بتایا، اور ہم آج ہم جو ہے ویسٹرن کلچر کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی واہ کیا حقوق ہیں، واہ کیا رائٹس ہیں، یونین ہے، فقت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے سارا، جس کو تقوی ہو نا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ مسئلہ سارا کہاں آ جاتا ہے آج ہمارا، کہ آج ہم تقوی نہیں ہے تو ہمیں ساری دوسری لائنیں کھینچنی پڑتی، میں اس کا قائل ہوں کہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں دیکھو خالی غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں میں بھی نہیں ہے، تو میں عام طور پر کہتا ہوں بھائی آپ کسی کے اوپر، آج ماحول ایسا بن گیا، مجھے صحیح سمجھے گا کہ میں کہتا ہوں بھائی کسی پہ بھروسہ نہ کرو، جو آپ کے رائٹس ہیں آپ ان کو اس طرح صحیح لو، کیونکہ کل کو آپ اپنوں سے ہی دھوکہ کھاؤ گے، کیونکہ تقوی نہیں، مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، بات مسلمان ہونے کی نہیں، ہم کہتے نہیں اپنے، ہمیں تو اپنوں نے ڈوبا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، تو مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنے ہی لیے ڈوبتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ماشاءاللہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کاروبار کروں گا، ایک ایسی جماعت تبلیغی جماعت، اس میں تو بزرگ یہ فرماتے ہیں، خاص طور پہ یہ خود سنی ہوئی بات ہے میری، میں کسی اور سے بھی نہیں نقل کر رہا، کہ تبلیغ کا ایک اصول ہے آپس میں رشتے بھی نہ جوڑو اور آپس میں کاروبار بھی نہ کرو، پھر وہ چیزیں کھلتی ہیں، آپ پریشان ہو یار اس کا تو بیان سب سے اچھا ہوتا تھا، کام پہ آئے تو کچھ ہو تو یہ ہر انسان کی فطرت ہے،
تو مسئلہ یہ ہے کہ آج مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان بھائی ہے مسلمان بہن ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارے اعمال ہمارے اتنے دور ہیں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. تو ہمارا کال الگ ہے، فعل الگ ہے. تو یہ مسئلہ سب سے بڑا کہ تقویٰ نہیں. جب تقویٰ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ ساری باؤنڈریز کی ضرورت پڑیں گی، یونین کی بھی ضرورت پڑے گی، اپنی رائٹس کی بھی ضرورت پڑے گی، فائٹس کی بھی ضرورت پڑے گی. فائٹس پہ میں وہ لیگل فائٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھا پائی پا جائیں، لیکن تو یہ سب چیزیں کریں. یہ اور یہ ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ بھی ہے کیوں ایمان کے خلاف نہیں ہے؟ جب تک آپ کو یہ یقین ہوگا کہ ہونا اللہ سے ہی ہے. توکل کیا چیز ہے؟ کہ ہونا اللہ سے ہے، یونین سے نہیں ہونا، آپ کے اوقات سے نہیں ہونا، آپ کے اس رائٹ سے نہیں ہونا اور اس فائٹ سے نہیں ہونا. ہونا کس سے؟ اللہ سے. یہ سارے مینز ہیں. تو یہ چیز جب تک ہوگی. دیکھیں توکل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں توکل، آج مضمون آج کا یہ نہیں تھا لیکن آ گئے. توکل میں فرق کیا ہے؟ توکل ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا لیکن اپنے جو حد میں چیزیں ان کو کرنا. یعنی اللہ کے نبی نے یہاں تک صحابی کو باہر بھیجے کہ اونٹنی کو باندھ کے آؤ. اللہ کے نبی کے مجلس میں آئے ہوئے لیکن ادھر سکھا رہے ہوں. تو اسی طرح ہم گاڑی کو صحیح پارک کر کے مسجد میں پھر کہ فائن لگ گیا، غلط پارک نہیں، نماز ہی پڑھ رہا ہوں تو فائن لگ ہی نہیں سکتا. اب پہ بھائی کیسے نہیں لگتا؟ مجھے اب تو یاد ہے ایک جگہ میں جمعہ پہلے پڑھا تھا، جگہ کا نام نہیں لیتا. تو اس وقت میں میری مسجد عائشہ میں شیخ محمد مسلم صاحب فرسٹ امام کے طور پہ تھے، اور میں ایز اے وکھاری امام جس کو ہم کہتے ہیں کیا سب چیز. تو میری ذمہ داری کہیں اور ہوتی تھی مختلف جگہوں پہ. تو ایک جگہ تھی جہاں پہ میں ریگولر جاتا تھا. تو وہ بیچارہ ایک دن پھر وقت جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جو فرکیرنگس وقت، وہ مسجد میں اندر آ گیا. وہ مجھے آ کے کہتا ہے میں فائن لگانا نہیں چاہ رہا، اس لیے آپ پلیز اعلان کر دیں کہ جن کی گاڑیاں راستہ روک رہی ہیں ان کو کہنے گاڑی ہٹا لیں. شرم کی بات ہے، ہمیں شرم نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا ہے یار نہیں لگا رہا، مجھے پتا ہے اللہ کے نماز پڑھنا آئے ہوئے لوگ، شاید غالباً مسلمان تھا یا نہیں تھا یہ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ آ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں. راستہ روکا ہوا سارا، ماشاء اللہ ہم جمعہ پڑھنا ہے، ہم عید پڑھنا ہے، ہم یہ. تو یہ چیزیں یہ پھر وہ یہ توکل کے خلاف ہیں. توکل نہیں ہے. ہم توکل اس کو بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو الٹے سیدھے کام کریں گے کرتے رہو، لیکن ہم تو مسجد جا رہے ہیں، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں وہ دنیاوی نقصان اصول کے ساتھ. اللہ کی سنت کیا ہے کہ دنیاوی نقصان ہوگا ہمیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے. تو اصل کیا ہے کہ آپ نے جو اصول بنے ہوئے جس دنیا کے اندر آپ رہ رہے ہیں ان کو پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یقین یہ ہو کہ اگر نقصان میری قسمت میں لکھا ہے تو وہ پابندی کے بعد بھی ہوگا، اور نہیں لکھا تو کسی صورت میں نہیں ہوگا، لیکن ہم نے پھر بھی پابندی کرنی. تو توکل کیا چیز ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا. کسی اور سے نقصان نہیں ہو سکتا، کسی اور سے فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہوں کروں. تو یہ اور توکل کیا ہے؟ توکل بیوقوفی کی. یعنی ہم بیٹھ کے کہیں کہ بھائی مکھیاں مارتے ہیں، بھائی رزق بھی لکھا ہوا ہے، موت بھی لکھی ہوئی ہے، صحت و بیماری بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. نہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ میں نے لوئر کے پاس جانا ہے، میں نے چھوڑ دیا. توکل یہ بیوقوفی ہے. اللہ کے نبی یہ سکھایا نہیں، ہمارا دین یہ سکھاتا نہیں ہے، صحابہ نے ایسا کیا نہیں. پھر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی نہیں فالو کر رہے معذرت کے ساتھ. تو یہ بیوقوفی. تو خیر ہم حج کے دنوں میں اب یہ جو 8 دن ہیں جو شروع کے انشاءاللہ، اس میں کوشش کریں 2 چیزیں کر لیں. زیادہ کر سکتے بہت اچھا ہے، نماز کی پابندی کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں. اور تیسری چیز اگر کر سکتے ہیں تو روزے جو رکھ سکیں، جس کی صحت اجازت دیتی ہے، جس کے بعد ان کے دن بھی بڑے ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اور عذر ہو، صحت کا عذر ہو، کام کا عذر ہو، مختلف ہو، کوئی نہ کوئی ایک دن تو رکھ ہی لیں. 8 ذی الحجہ تک. 9 ذی الحجہ پر ہم آتے ہیں تو وہ عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن جو ہے 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ میں حاجی کیا کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں مینا کے اندر، احرام پہنتے ہیں. وہ اس کے اندر بڑا پیغام ہے. حج کے اندر جو ہے نا یونٹی کا پیغام ہے، اتحاد کا. کیسا ہے کہ 2 چادر پہنی ہوئی مردوں نے، عورتوں کا احرام الگ ہے، ان کی کچھ پابندیاں ہیں ان کے احرام کے اندر. اس طرح خاص چیزیں نہیں جیسے مردوں میں کیا ہے کہ چپل کی بھی پابندی اپنے طور پہ ہے، کپڑوں کی بھی ہے کہ تو بھائی 2 چادریں عام طور پہ. تو اس میں ایک پیغام ہے کہ بھائی وہ جو ایک شاعر نے کہا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ ہوا. کہ ہر بندہ کسی ملک سے بھی جا رہا ہو، کسی نیشنلٹی کا بھی ہو، کسی بھی یعنی آپ کے سکن کلر کوئی بھی ہے، آپ کی زبان کوئی بھی ہے، آپ کا کلچر کوئی بھی ہے، آپ کا ٹریڈیشن کوئی بھی ہے، آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہے، آپ کی نیشنلٹی کوئی بھی ہے، آپ کی یعنی اکیڈمک فیلڈ کوئی بھی ہے، آپ کہیں سے بھی ہو، آپ جا کے
ایک ہی بات کہہ رہے ہو, دو چادریں پہن کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ سب کا ایک. تو یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں, اللہ سکھا رہے ہیں پیغام کہ بھائی ہم اللہ کے سامنے ایک ہی. جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی, انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, جو قبائل اللہ نے ہمیں مختلف دیے ہیں وہ صرف تعارف کے لیے, کہ ہمیں تھوڑی سی پہچان ہو جائے, وہ تکبر کے لیے نہیں دی. آج تکبر کا یہ ہے کہ بھائی میں اب دوسرے اینگل پہ چلے جاؤں گا, اتنی باتیں ہر فیلڈ میں ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ تکبر کا عالم ہے کہ بعض دفعہ مجھے لوگ فون کرتے ہیں, کہتے ہیں یار مولوی صاحب ہمارے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے. میں نے کہا پہلی بات ہے کہ ہم نے تو کوئی میرج بیورو تو کھول کے نہیں رکھا, یہ ایک مسجد ہے. ہمارا کام ہے بھائی لے کے آؤ, اللہ آپ دونوں کو ملا دے, ہم نکاح پڑھا دیں. اب تو ہم خالی شرعی نکاح بھی نہیں پڑھاتے, ہم آفیشیل پڑھاتے ہیں. یعنی میرے پاس میرج لائسنس ہے, تو میں جو میں پڑھاؤں گا تو وہ شرعی کے ساتھ آفیشیل بھی ہو جائے گا. یعنی آپ یہاں پہ یعنی سول میرج بھی آپ کی ہو جائے گی, دونوں ایک ساتھ ہو جائیں گی اگر آپ مسجد عائشہ سے نکاح پڑھواتے ہیں تو. اس کے علاوہ ہم دوسرا کوئی راستہ اب دیتے نہیں ہیں بہت سی وجوہات کی بنا پر. تو وہ ایک الگ ہی مضمون ہے, کیوں نہیں دیتے, پورا ایک لیگل اس میں کم ہے, جو ہمارا زیادتی ایکسپیرینس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ عام طور پہ کبھی مرد بھی لیکن اکثر عورتیں اس کے اندر بہت سفر کرتی خالی شرعی نکاح کے اندر. کہ تقویٰ, اور بات وہی آ جاتی تقویٰ نہیں, جب نہیں چل رہا تو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے خلا کا طلاق کا. لیکن مرد اگر بے رحمی کے اوپر اور انسانیت پہ نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, سارے معاملات انسان کے خراب ہوں گے. تو بہت سے اس وجہ سے یہ شارٹ کے اندر ہی بتا رہا ہوں کہ تو وہ اس بندے کی بات میں کر رہا تھا کہ, اور اس طرح کے بہت سے فون آتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رشتہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ بات تو بات کی کہ پہلی بات ہے کہ ہم یہ کرتے نہیں. آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, اصل تو سوال یہ بنتا ہے نا آپ کی بیٹی یا بیٹا کیا ڈھونڈ رہا ہے. لیکن میں نے پھر بھی کہا چلو آپ نے سوال کیا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستانی ہو, اس قبیلے کا ہو, یہ ہو وہ ہو. میں نے کہا مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا ذکر ہی نہیں آیا نا, نہ نمازی کا ذکر آیا نہ مسلمان کا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کہہ دی 4-5, میں پھر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ وہ پھر وہ شاید آئیڈینٹیفائی نہ کر. تو یہ ہو. میں نے کہا انکل ایک منٹ, مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ ضروری ہے نہیں ہے, مطلب اگر اس قبیلے سے وہ ہندو چل جائے گا, کیا ضروری ہے آپ مجھے یہ بتائیں. اب مثال کے طور پہ اب ہجرت کر کے آپ آ تو گئے سویڈن میں اور یورپ کے اندر, اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں چھوڑی تو میں کہتا ہوں اس دور پہ دو چیزوں پہ شکر کر لیں کہ آپ کا بچہ یا بچی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم جنس میں نہیں کر رہے. اس پہ شکر ادا کر لیں, یقین کریں. میں اس سے زیادہ ڈیپ بات نہیں کروں گا. کل کو وہ لے کے آ جائیں گے مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ پسند ہے. پہلے تو غیر مسلم کا ڈر تھا, اب دوسرے ڈر ہیں. آپ اس پہ لگے رہیں گے کہ اسی کلچر کا, اسی زبان کا, تو اس کرتے کرتے میں 10-15 سال نکل جائیں گے, وہ زنا اور گناہ کے اندر الگ لگے رہیں گے اور دوسری چیزوں میں پڑ جائیں گے. عمریں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہیں اس رسپیکٹ میں. میری ماں کیا کہے گی, میرا باپ کیا کہے گا. یقین کریں نوجوانوں کے فون آتے ہیں مجھے, میری باپ نہیں مان رہے, میری ماں نہیں مان رہے. اس لیے ہم نے ایک اصول بنایا ہے, اور حنفی کے اندر یہ گنجائش بھی ہے, بہت سے علماء بھی شاید اسے, لیکن گنجائش تو ہم کرتے ہیں, ہم ولی کے بغیر شادی کر دیتے ہیں. کوئی لڑکا لڑکی ہے, لیگل کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ ہندش پراوین لے کے آئے, ہم ان کی شادی کرتے ہیں. آپ 18 سے اوپر ہو, آپ کو سویڈن کا قانون اجازت دے رہا ہے, لڑکا لڑکی ہے کسی بھی کدھر کے بھی ہیں, آپ نے کوشش کی اپنے طور پہ, ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کو ساتھ لے کے آؤ. بڑوں کا ولی کا ہونا شریعت کے اندر وہ بہت سے کیا, تو یعنی شرط کے طور پہ حنفی کے اندر ایک رائے یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. تب اس کو اسی وجہ سے کہ لوگوں کو آج لحاظ ہی نہیں ہے ماں باپ کو اپنے کلچر میں. بعض دفعہ ماں باپ کیا کہتے ہیں, انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں میں سے, بعض دفعہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, نوجوان ہمیں فون کر رہے ہیں, یہاں کے پلے بڑے نوجوان جن کے ماں باپ کہیں اور سے آئے ہوئے, لیکن ان کو کیا کر رہے ہیں, ابھی جتنی عیاشی کرنی کر لو, جس کے ساتھ بھی کرنی کر لو, لیکن جب شادی ہوگی تو ہماری مرضی سے ہوگی. پھر آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ اور ان کے بچے نسل ایمان بچے گا, جب یہ باتیں آپ کر رہے ہو. لڑکیاں لڑکے رو رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ نے اپنے رحم سے توفیق سے کوئی خوف تو دیا نا کہ ماں باپ کی بھی عزت کر رہے ہیں اور اسلام کا بھی سوچ رہے ہیں کہ یار
اس وجہ سے اب تک ہم خالی شرعی نکاح پڑھا رہے تھے اس وقت، اس وجہ سے کہ بھائی اگر وہ لیگل نہیں کرنا چاہ رہے شرعی، کیونکہ قانون میں بھی گنجائش ہے خالی شرعی نکاح کی، کیونکہ آپ سامبو کی طرف لیونگ ان پارٹنر کی طرف رہتے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی، کیونکہ لیگلی آپ باؤنڈ نہیں ہو، جو کرو، تقویٰ تو ہے نہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم اتنے مجبور ہو گئے اس سال کے اینڈ پہ جا کے، ہم نے پچھلے سال کے اینڈ پہ فیصلہ کیا بس اب شرعی نکاح ختم، کوئی بھی ہو قانونی نکاح کریں گے جس میں شرعی قانونی دونوں، کیونکہ لوگوں نے اتنا غلط فائدہ اٹھایا، جیسے ہی معاملہ خراب ہو مرد سے رابطہ کرو جواب ہی نہیں دیا، عورت کو تو چھوڑ دیا، نان نفقہ چھوڑو، امام بھی جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے نکاح پڑھانے کے لیے اس کو بھی جواب نہیں دے رہے، بھائی اللہ کے بندے جواب تو دے دے، کیا ہو گیا آپ کے درمیان، ہم صلح کروا سکتے ہیں، نہیں ہو سکتی کم سے کم خلا دو، طلاق دو، کچھ تو کرو، اب شریک اتنی غلط، تو یہ سب چیزیں، یہ ایک میرا دل کا درد ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، روزانہ کا میرے معاملات ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو حج کے دن ہے 8 دن، اس میں اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک آپ برابر ہیں، 8 ذی الحجہ یہ ہمیں سکھاتا ہے، پیغام ہے اس کے اندر، یونٹی کا پیغام ہے کہ آپ سب برابر ہیں، لیکن وہ خالی اللہ جو تقوی میں، اور تقوی کیا ہے اللہ کے درمیان ہے، کسی کو نہیں پتا، تو آپ کسی کو نیچے نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ اس قبیلے سے اس قبیلے سے نیچے، ایمان تو ہے نا۔ آج سے کئی سال پہلے ایک آرٹیکل ایک عورت کا تھا، غالباً امریکن ریورٹ سسٹر تھی، جو پاکستان کسی یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے گئی، اور جب وہ لیکچر کے لیے وہاں گئی نا، یہ آرٹیکل میں نے اتفاق سے وہاں پڑھا، حالانکہ میری تو پیدائش یہاں کی ہے، میں یہی بڑا ہوا، لیکن میں پاکستان کچھ سال پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا مدرسے میں، اور تو میں نے اس وقت یہ آرٹیکل پڑھا، کیونکہ وہ اس وقت وزٹ پہ آئی ہوئی تھی، کسی نے اس کے بارے میں آرٹیکل انٹرویو پہ لکھا، تو وہ آئی تھی لیکچر کے لیے، اور جب وہ جس یونیورسٹی میں نہیں نام لیتا، مجھے غالباً پکا تقریباً ہے کہ کس صوبے میں وہ گئی تھی، لیکن نہیں ضرورت ہے اس بات کی، لیکن اس نے لیکچر کے بعد یہ بات کہی کہ لیکچر کے اندر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جو کلچر ہم تھوک چکے ہیں وہ کلچر تم چاٹ رہے ہو، یعنی جب لوگوں نے سنا کہ ایک امریکن لیکچرر آ رہی ہے، تو عام دنوں سے زیادہ شاید ان خواتین نے میک اپ کیا ہوگا، ڈریس اپ کیا ہوگا ہر لحاظ سے، اور وہ بیچاری نقاب میں گئی تھی، امریکن لیکچرر ریورٹ سسٹر، تو وہ پریشان ہو گئی، بولتی کہاں ہی ہوں میں، کون سی جگہ پائی ہوں۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پہ جا کے اس نے پھر مدارس کا رخ کیا، یونیورسٹی میں گئی تھی نا پہلے تو لیکچر دینے، پھر مدارس کا رخ کیا، اور پھر وہاں پہ ایک امریکن ریورٹ بردر آیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، اس کی اس سے شادی ہوئی، اور وہ ایفرو امریکن تھا اور یہ وائٹ امریکن تھی، تو جب اس سے پوچھا گیا تمہیں یہ قبول ہے کیونکہ تم دونوں جا کے وہاں پہ دین کا کام کر سکتے ہو، تو اس نے ایک قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا کہ بولا ابھی جو ظاہری کلر ہے اس سے فرق نہیں ہے، دل کا جو آخرت میں کلر ہوگا وہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ آخرت میں جو دل کا اور چہرے کا کلر ہوگا اس سے مجھے فرق پڑتا ہے، یعنی دل سفید، یعنی دل صاف ہے تو اللہ کے نزدیک وہ چمکتا ہوا دل ہے، وہ چمکتا ہوا چہرہ ہے، کتنی گہری بات ہے۔ تو آج جو ہمارے اندر ریسزم، ہم کہتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم ریسزم، یہ ریسزم ہمارے اندر جو عصبیت ہے بعض دفعہ کمیونٹی کے اندر، چاہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں، ہمیں خود پتہ ہے کیا عصبیت ہمارے اندر ہے، پاکستانیوں کو بنگلہ دیشیوں سے شکایت، بنگلہ دیشیوں کو پاکستانیوں سے شکایت، اب تو یہ کہ پنجابیوں کو سندھیوں سے شکایت، سندھیوں کو، ڈیوائیڈ اینڈ کانکر میں اتنے کامیاب ہوئے جن کو کرنا تھا کہ ہم اسی میں لگے ہیں، مسلمان و ایمان تو نظر نہیں آتا، ساری چیزیں پہلے نظر آتی، یہ گورا کیا مسلمان ہوگا، بعض دفعہ یہ بھی اگر کوئی بیچارے نے اسلام قبول کر لیا اور وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کو مل رہا ہے یا مل رہی ہے، آپ ان پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو اپنے زیادہ قبول ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو صحابہ سارے تھے وہ سارے ریورٹ تھے، ریورٹ نے جو کام کیا ہے نا اسلام کے اندر، سارے ریورٹ تھے، کوئی پیدا تو ہوئے تھے مسلمان، اکثر صحابی جو تھے وہ تو ریورٹ تھے، میجورٹی ریورٹ جو کام کرتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اسلام کی قدر ہوتی، ہمیں تو پلیٹ میں ملا ہوا ہے نا، اس کی قدر تھوڑی ہمیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، میں نہیں کہہ رہا ترجیح، بھائی اگر جہاں ہو سکتی ہے سہولت سے بغیر کلچر بیریئر کی اور اس میں زیادہ فائدہ ہے تو بالکل، لیکن اگر وہ رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے پھر اس بیریئر کو چھوڑیں اور اس کو ترجیح دیں کہ مسلمان ایمان اور جو جائز شادیاں وہ ہوں۔ تو یہ چیز لمحہ فکر ہے، اس لیے میں نے پھر اب آ جائیں حج کے دن کے اوپر۔ حج کا دن پہلا تو ہے 2 چادریں اور مینا کے اندر، دوسرا دن جو حج کا ہے اس کو حج کا خاص دن کہا گیا، عرفہ کا دن۔
تو حج والوں کے لیے وہ دن کیسا ہے؟ اس میں روزے رکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دن ان کے لیے عبادت کا ہے. سخت دھوپ میں، سخت گرمی میں. آج تو وہ سہولیات ہے نا جو پچھلے تو دور میں تو وہ بھی سہولیات نہیں تھی. پچھلے دور میں تو کڑک دھوپ کے اندر آپ بغیر چھاؤں کے، آج تو ٹیلٹ ہے، اے سی ہے، ٹھنڈی بوتلیں ہیں، مشروبات ہیں، اور جو ہے وہ ساری سہولیات موجود ہیں. آپ اس کے اندر بھی اگر عبادت نہیں کر سکیں، نمازوں کو باقاعدہ ایک سائڈ پہ کر دیے بیچ میں، کیونکہ نمازیں اکٹھی ہو گئی نا، ظہر عصر اور مغرب عشاء، کیونکہ تاکہ وقت مل جائے، لمبا وقت مل جائے. ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لو تاکہ مغرب اور عشاء کو پھر ایک ساتھ پڑھو، تو بیچ میں کیا وقت مل جائے. ادھر جمع کے سب قائل ہیں. ویسے جو اسکول آف تھاٹس ہے اس میں جمع کا مختلف قول ہے. کسی کے یہاں سفر میں اجازت ہے، کسی کے یہاں نہیں ہے، کسی کے یہاں بغیر عذر کے پورے ایک بحث ہے. لیکن حج میں سب قائل ہے کہ بھائی عرفہ میں ظہر عصر ہے، مزدلفہ میں جا کے مغرب عشاء ہے. کیوں؟ کہ وہ جو پورا لمبا وقت ہے وہ دعا اور عبادت میں لگاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی گھنٹوں تک عرفہ کے اندر ایسے ہاتھ اٹھا کے، یہاں تک کہ جو بغل کی سفیدی وہ نظر آ رہی تھی، امت کے لیے دعا میں لگی. تو دعا کا وقت ہے وہ خاص، عبادت کا وقت ہے خاص، اور خاص طور پہ دعا سب سے زیادہ اہم عبادت ہے عرفہ کے دن. اب جو حج پہ نہیں جا رہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پہلی چیز تو ہے کہ روزہ، جو اگر صحت آپ کی اجازت دیتی ہے، آپ کو موقع ہے، تو عرفہ کا روزہ خاص ہے. 8 ذی الحجہ یعنی پہلے سے لے کے 8 ذی الحجہ الگ، عرفہ کا دن کا روزہ جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے بڑا خاص ہے. یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر کہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والے سال، عرفہ کے دن کا روزے کا. ایک چیز تو عرفہ کے دن کی خاص ہے. دوسرا ہے کہ عبادت اور دعا کے اندر اس دن کو لگائیں. اس دن ایک خاص آیت بھی اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں بھی تم پہ پوری کر دیں، اور تم دین اسلام سے تم پہ راضی ہوگی. یہ کس چیز کا پیغام ہے؟ یہ پیغام اس چیز کا ہے کہ اب نہ دین میں کچھ آپ ایڈ کریں گے، نہ کچھ کمی کریں گے، نہ کچھ ڈالیں گے، نہ کچھ نکالیں گے. یہ دین مکمل ہے. اور دین اسلام جو ہے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ جگہ اور وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور عرفہ کے دن ایک اور چیز خاص شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کیونکہ عرفہ کے دن کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے، عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، اور عرفہ کے دن کو یہ حج کا، یہاں تک آیا کہ عرفہ کا دن یہ حج ہے اور حج عرفہ ہے. یعنی اس سے مراد حج اتنا ہے. اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جس کا عرفہ کا دن چھوٹ گیا اس کا حج بھی چھوٹ گیا. یعنی عرفہ میں اگر حاضری بالکل بھی نہیں لگی تو آپ کا حج بھی، یعنی کم سے کم منیمم ایک حاضری، یعنی کچھ دیر تک آپ کو عرفہ کا وقوف عرفہ اتنا ضروری ہے. ویسے تو ریکمنڈیشن تو ہے کہ بھئی آپ نے چند گھنٹے ٹھہرنا اور کتنے وقت سے کتنے وقت ہو ساری چیزیں، لیکن وقوف عرفہ چند لمحات کے لیے بہت ضروری ہے حج کے لیے، حج کی صحت کے لیے. ایک اور چیز جو شروع ہوتی ہے عرفہ کے دن سے وہ ہے تکبیر تشریق. تکبیر تشریق کیا ہے؟ کہ فجر سے لے کے، عرفہ کے فجر سے لے کے، اس میں 2 قول ہیں. ایک ہے عرفہ کے فجر سے لے کے، یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کے 10 ذی الحجہ کے عصر تک، ایک قول یہ ہے، یہ 8 نمازیں بندی. ایک قول یہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی ایک دفعہ تکبیر تشریق کو پڑھنا، مردوں کے لیے زور سے اور عورتوں کے لیے آہستہ. اگر الگ بھی نماز پڑھ رہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں نماز، اور پھر سب مل کے پڑھیں اس کو. اگر مسجد میں ہے ساتھ نماز پڑھ رہے جماعت سے مصلی میں مسجد میں، اور اگر الگ الگ پڑھیں تو پھر بھی تکبیر تشریق پڑھنی، اور کوشش کرنی ہے کہ اتنی آواز ہو کہ آپ کو خود آواز آئے. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھیں. اور یہ 8 نمازوں کا ایک تو قول ہے کہ بھئی فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ عصر تک. دوسرا قول کیا ہے کہ فجر 9 ذی الحجہ کے فجر 13 ذی الحجہ کے عصر، یہ 23 نمازیں بنتی. اور یہ زیادہ قول ہے جس پہ زیادہ عمل کیا جاتا ہے، یعنی حنفی اسکول کے اندر بھی اسی پہ عمل ہے. اور یعنی 23 نمازوں میں آپ جو ہے تکبیر تشریق کو کم سے کم ایک دفعہ پڑھیں. ایک دفعہ پڑھنا جو ہے واجب. کوئی 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن 3 دفعہ کو لازم نہ کریں. بعض دفعہ کہیں رواج ہوتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اور کوئی چپ ہو جائے ایک دفعہ کے بعد تو اس کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بڑا گنہگار ہی کوئی. تو ایک دفعہ پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے. تو اور پھر
پہلی یعنی پہلی نماز ہوگی فجر 9 ذی الحجہ اور آخری نماز ہوگی عصر 13 ذی الحجہ، یعنی 23 نمازوں میں اپنی تکبیر تشریق کرنی ہے. تو عرفہ کا دن بڑا خاص ہے. اور پھر آتا ہے 10 ذی الحجہ یوم النحر. نحر کا دن یعنی نحر جو ہے نا عام طور پہ کہا جاتا ہے اونٹ کے ذبح کرنے کو یوم نحر کہا جاتا ہے. تو عام طور پر عربوں میں رواج اونٹ کا ذبح کرنا ہی ہوتا ہے، تو قربانی اس کی. اور تو عید کے دن میں کیا ہے، دیکھیں عید کا دن بڑا خاص ہے. عام طور پہ بندہ یہ سوچتا ہے یار اتنے حالات ہیں تو کیا بندہ خوشی منائے. کبھی پرسنل حالات ہوتے ہیں ذاتی، بیمار ہے، مالی حالات ہیں مختلف، اور دنیا کے اندر جو حالات ہیں خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا بھر میں جو پریشان ہیں، کتنے ممالک ایسے ہیں جس میں حالات اس وقت بہت سخت قسم کے ہیں. لیکن جنرلی طور پہ عام طور پہ جو ہے خاص طور پہ مسلمان، لیکن عام طور پہ انسانیت اس وقت پریشان ہے. یعنی جنگوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے پریشانیاں سویڈن میں، سویڈن سے باہر، ہر جگہ اب کوئی نہ کوئی دنیا ہے، اس میں امتحان ہے اللہ کی طرف سے. لیکن جب خوشی کا موقع، یعنی اللہ نے ہمیں عید دی ہے دو، عید الفطر عید الاضحیٰ، تو وہ ہم نے منانی ہے لیکن اپنے حدود میں رکھیں. اس میں ایک چیز جو ہے قربانی بھی ہے. دیکھیں عید الفطر میں کیا ہوتا ہے، صدقۃ الفطر آپ نے دے دیا، جو ذمہ دار ہے گھر کا، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ ہر بندے کا، بچوں کا بھی دیا جائے گا. لیکن عید الاضحیٰ میں قربانی ہے. قربانی کس پہ، جو یعنی جن کی حیثیت صاحب نصاب ہے، لیکن ان پہ قربانی ہر بندے پہ بنے گی جو صاحب نصاب ہے. ایک کی طرف، ایک سب کی طرف سے نہیں ہو جائے گی. یعنی مثال اس کی میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ سب کو بتا کے سب کی طرف سے کر لے وہ الگ ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا ایک حصہ ہوگا جس کے اوپر قربانی بنتی. تو یہ بھی سیکھیں. بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی اتنے کمانے والے اور اتنے صاحب نصاب ہے گھر میں، لیکن ایک بکرا کر دیا، ایک جو ہے دمبا کر دیا. نہیں، چھوٹے جانور یعنی بکرا، دمبا، یہ بھیڑ، یہ جو بھی ہے، اس چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحت مند ہو اور وہ کتنا ہی مہنگا ہو. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے بعض ملکوں میں، اتنا مہنگا مہنگا لے کے آتے ہیں. اس سے تعلق نہیں ہے، حصہ ایک ہی ہوگا. اگر اونٹ یا گائے اس طرح کے جانور ہیں تو اس میں 7 حصے ہوں گے. 7 سے کم بھی کر سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں اونٹ یا گائے کے اندر، تو اس میں 7 لوگ شریک بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ مسائل کو سیکھیں اور قربانی میں بھی حصہ لیں. اور یہ اپنی آرگومنٹ پیش نہ کریں اس سے اچھا مال کسی کو دے دیں، یا قربانی جو ہے وہ یار اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں تو جانور کی کمی ہو جائے گی. یہ بھی ایک آرگومنٹ کی بنتا ہے. جب اللہ نے ایک چیز فرض کی ہوئی ہے، لازم کی ہوئی ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کیوں ہے. اور حج میں دیکھیں ملینز آف جانور کی قربانی ہوتی، کمی تو نہیں ہوتی. اور اسی طرح جن جانور کو اللہ نے قربانی کے لیے رکھا ہے ان کی پروڈکشن بھی ایسی اللہ نے رکھی. حالانکہ کتے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اور اس کی اتنے نظر نہیں آتے. لیکن دمبے بکرے ہیں، ان کے ساتھ بچے کم پیدا ہوتے ہیں جو اگر دیکھا جائے. لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے اللہ ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق ملتا ہے بہت سی طریقے سے. بعض دفعہ بعض ملکوں میں جہاں قربانی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ تو الگ ریکوائرمنٹس اور ریسٹرکشنز ہیں، ان کی بھی ہم نے پابندی کرنی ہے. جن ملکوں میں ہوتی ہے وہاں کرا دیں. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں دیکھو کچھ ہوتی ہیں مسلم ویلفیئر آرگنائزیشنز، اگر وہ ریلائبل ہیں یہ بھی دیکھیں بھائی لیگلی طور پہ وہ جس طرح آپ، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان خیر کرنے جاتا ہے، کوئی ایسا موقع ہے سیلاب کا، جنگ کا، کوئی ایسا، تو آپ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہو بھائی اپنی طرف سے ہم کر سکیں. اگر آپ نے کوئی انلیگل چینل سے کر دیا تو آپ بھی پھنس جاؤ گے اور آپ کو پیسہ بھی ضائع ہوگا. بہتر ہے کہ بندہ تحقیق کر کے، بھائی اگر کوئی کلیکشن کر رہا ہے قربانی کے لیے، بعض دفعہ ایسے سیزن آتے ہیں تو لوگ شروع کر دیتے ہیں بھائی ہمیں دو، ہم کو، تو بھائی آپ تحقیق کر کے دیں. پہلی بات ہے حج کے لیے بھی تحقیق کر کے دیں. بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اللہ معاف کر. میں نے یہی کہا نا کہ ہمیں اپنوں نہیں لے ڈوبا. کام تو اچھا ہے لیکن ہر بندہ اچھی نیت سے شاید نہ کر رہا ہو. ہر بندے کو ڈاؤٹ بھی کرنا، آپ نے اپنے طور پہ احتیاط کرنا. اسی طرح جو یہ سارے کام ہوتے ہیں ویلفیئر کے بھی، اس میں بھی تحقیق کریں بھائی جو لیگلی اتھورائزڈ ہے یہاں پہ ویلفیئر کرنے کے لیے. ہم لوگ کا ایک آرگنائزیشن سے یعنی معاملہ چلتا رہتا ہے، تو وہ اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے یعنی معاملہ ایک بنا ہوا. مسلم ایج جو ہے وہ یعنی ابھی بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں بھائی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، اور اسی طرح فدیہ ہے یا اور کوئی معاملہ قربانی کا ہے تو آپ ان کو دیں. ہم مسجد کبھی بھی کلیکشن نہیں کرتی. پہلے مسجد جب کلیکشن کر بھی رہی تھی، یہ بھی ہم نے ختم کر دیا. ایک ہم نے سوئچ نمبر رکھا تھا زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور فدیہ وغیرہ کے لیے. اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری اماؤنٹ آگے جاتی تھی مسلم ایڈ کو، بلکہ جو وہ سوئچ کے پیسے لگتے ہیں اس کی کاسٹ بھی مسجد برداشت کرتی تھی. اس کو اس اماؤنٹ میں سے ہم نہیں ڈیڈکٹ کرتے تھے، کیونکہ اتنا ذمہ داری والے کام ہے. کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو وہ جو 2 کراؤن کٹ رہے ہر سوئچ کے اوپر، یا جو بھی ایک اماؤنٹ بنتی ہے،
اس کو ہم نہیں کاٹتے تھے اس میں سے, اس کو دوسرے اکاؤنٹ میں سے کٹتا تھا. یعنی مسجد کی جو اخراجات, وہ زکوٰۃ کی آپ کی پوری رقم جاتی تھی. پھر اینڈ میں جا کے فیصلہ ہوا بہت بڑی ذمہ داری, کسی کو بیٹھنا پڑتا ہے ہر دفعہ, تو اب یہ اب جس کو بھیجنا ہے وہ ڈائریکٹ مسلم ایڈ. مسجد کے اندر نہ زکوٰۃ آئے گی, مسجد کے اندر تو کبھی یوز ہی نہیں ہو سکتی زکوٰۃ, صدقۃ الفطر یا فدیہ, لیکن وہ ہم کلیکٹ کر کے آگے سے, تو اب وہ ڈائریکٹ مسلم ایڈ کو, اگر جس کو دینا ہے مسلم ایڈ کو. اسی طرح قربانی بھی مسلم ایڈ کو, یا کسی اور ویلفیئر ٹرسٹ کو, جہاں آپ بتاؤ بھائی یہ لیگلی بھی صحیح ہے اور شرعی لحاظ سے بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے, بعض سے لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا, شرعی مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے. لیکن میں پھر بھی ایک ریکمنڈیشن میں کرتا ہوں, وہ یہ کہ آپ کے اگر اپنے رشتہ دار ہیں یا آپ خود کر سکتے ہیں, وہ سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ کی کئی جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں, کس ملک کے اندر تعلق ہے, وہ قربانی, وہ زکوٰۃ جو ان کے تھرو جائے گی یا ان کو جائے گی, بعض دفعہ رشتہ دار ایسے مستحق ہوتے ہیں ان کا ڈبل حق ہے. کسی کے یہاں گوشت پورے سال نہیں کھایا جا رہا, ان کی حیثیت ہی نہیں قربانی کرنے کی, آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کا ڈبل حق بنتا ہے. تو آپ کی قربانی ہو جائے گی اور ان کا حق بھی پورا ہو جائے گا. تو وہ چیز کو زیادہ ترجیح دیں. ادھر میں آپ کو یہ کہوں گا, اگر کسی کا کوئی سہولت نہیں ہے تو پھر ان آرگنائزیشنز کی طرف جائیں. بعض دفعہ لوگ مدارس میں کرتے ہیں, وہ بھی اچھا ہے, اگر ادھر بھی ڈبل چیک کریں کہ بھائی کدھر بھیج رہے ہیں, کس چینل سے بھیج رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ ٹرانسفر کریں. وہ یہ اس میں فرینکلی بات کر رہا ہوں, یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, وہ کسی طرح سے جو ہے بلیک لسٹڈ بابت آپ پھنس جائیں گے ٹرانسفر کرنے میں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے, میں کیونکہ جیل میں بھی کام کرتا ہوں ایز اے امام, مجھے پتہ ہے بعض لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ ٹرسٹ کر کے کام کیا تھا, ہم تو لوگوں کے لیے جمع کر رہے تھے, ہم نے ٹرانسفر کیا, ہمیں کیا پتہ وہ آرگنائزیشن بلیک لسٹڈ تھی. اب ہم بیٹھے ہوئے کویشچن مارک بن کے کہ ہم کیا فنڈ کر رہے تھے, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے جو بندہ خیر کے لیے کام شروع کیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں تحقیق کریں, لاپرواہی نہ کریں. اگر کر رہے ہیں کسی چینل کے تھرو تو بھائی کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں, کون لے کے جا رہا ہے, کون ٹرانسفر کر رہا ہے, کس کو لگیں گے, کہاں یوز ہوں گے, سب چیزیں تحقیق کریں. اس ملک میں اور اس ملک میں وہ بلیک لسٹڈ تو نہیں, یہ ساری چیزیں اپنے طور پہ تحقیق. تو آج کل کا دور ایسا ہے ہر لحاظ سے. تو اور سب سے افضل و بہتر تو یہ کہ آپ خود جا کے کر رہے ہیں قربانی, تو سب سے بیسٹ ہے. نہیں کر رہے, کوئی رشتہ دار ہیں, کوئی اپنے جاننے والے ریلائبل لوگ ہیں, ان کے ذریعے سے کریں انشاءاللہ. تو قربانی کے بارے میں اس معاملے کو ذرا سیکھ لیں. پھر عید کے بارے میں یہ کہ ہم ہر سال کی طرح سب عید مناتے ہیں, تو انشاءاللہ مسجد عائشہ میں جو ہمارا سلسلہ عید کا وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ عرفہ کا دن ہوگا انشاءاللہ 26 مئی اور عید کا دن ہوگا 27 مئی. تو 3 نمازیں انشاءاللہ ہماری یہاں پہ ہوں گی, 7 بجے, 9 بجے اور 11 بجے انشاءاللہ 3 نماز ہوگی. اس کی انفارمیشن انشاءاللہ جب وقت قریب آئے گا تو دے دیں گے, لیکن یہ کہ جو ہم نے ٹائم ڈیسائیڈ کیے وہ 7 بجے, 9 بجے اور 11 بجے 3 عید کی نماز ہوں گی انشاءاللہ. بدھ والا دن ہے. تو اور دیکھ لیے تو کوئی ایسی بات. بہرحال قربانی کے مسئلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ قربانی کا خون, گوشت, ہڈی, کھال کچھ بھی نہیں پہنچتی. اللہ کو اس سے کیا, یعنی اللہ کو اس سے کوئی مطلب تھوڑی ہماری قربانی سے, ہماری قربانیوں سے. لیکن قربانی میں ایک پیغام ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, حاجرہ علیہ السلام نے قربانی دی, اسماعیل علیہ السلام نے, اس سے حج وجود میں آیا نا. کعبہ انہوں نے تعمیر کیا, صفا مروہ کی صحیح بھی, حاجرہ علیہ السلام جو 7 چکر لگائے انہوں نے, زمزم آیا اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے اوپر, وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت آئی, ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے تھے. اسی طرح مینا ہے, مزدلفہ, عرفہ ہے, تو یہ سب کنیکٹڈ ہے. مزدلفہ میں ہم جاتے ہیں بعد میں عرفہ کے بعد, تو وہاں پہ چند وقوف مزدلفہ ہوتا ہے, اس میں آپ پتھر جمع کرتے ہیں. تو اس وجہ سے حج کے 5 یا 6 دن ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا 5 یا 6 دن ہوتے ہیں. 5 دن جب ہوں گے, جب آپ 49 جو ہے 49 اگر آپ پتھر اکٹھے کریں, چھوٹے کنکریاں جیسے چھوٹے, تو 49 اگر آپ کرتے ہیں 49, تو آپ کے حج کے 5 دن ہوں گے. یہ تو حج والوں کے لیے مسئلہ ہے, لیکن میں سے ایسے ہی بتا رہا ہوں, بعض کنفیوز ہوتے ہیں انسان, حج کے 5 دن یا 6 دن. تو وہ مزدلفہ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کے 5 دن یا 6 دن, تقریباً ایسے کہ اگر آپ نے 49 پتھر اکٹھے کیے ہیں 49, تو آپ کے حج کے ہوں گے 5 دن. یعنی آپ جمرات کرتے ہیں 3 دن, 10 ذی الحجہ کو عید کے دن وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جمرات کرتے ہیں پہلے دن, صرف ایک پلر کو, 3 ہوتے ہیں نا, 3 پلر ہیں وہاں پہ, جس کو شیطان کا وہ سمبلک, شیطان وہاں تو نہیں کھڑا ویسا کر کے کہ آؤ پتھر مارو مجھے. تو پہلے میں نے ایک ستون پہ مارتے ہیں 7 کنکریاں پہلے دن, پھر دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو 21 کنکریاں ہوتی ہیں, 7 7 7, اور 12 ذی الحجہ کو بھی 21 کنکریاں, 7 7 7. اگر کسی نے 49 کی جگہ 70 کی, یعنی 49 کی جگہ 70 اکٹھی کی,
تو اس نے یہ پہلے سے ہی نیت کر لی کہ 13ویں ذی الحجہ کو بھی میں 21 کنکریاں ماروں گا یا ماروں گی. تو اس کے لیے بھی چھٹا دن بھی ہے حج کا, یعنی چھٹے دن جا کے وہ پھر واپس کنکریاں مینا میں اگر ٹھہرے ہوئے تو وہاں سے جا کے وہ جو ہے 5 دفعہ وہ انسان عزیزیہ چلے جاتا ہے, وہاں ٹھہر جاتا ہے, تو وہاں سے جا کے پھر وہ 7 کنکریاں, وہ 21 کنکریاں 7 کر کے 3 دفعہ 13ویں ذی الحجہ کو, لیکن وہ آپشنل ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کا 9 ذی الحجہ کو رات کو عرب جب آپ مزدلفہ میں ہوتے ہیں مینا میں واپس جانے سے پہلے آپ کیا جمع کر رہے ہیں, ان 49 یا 70, وہ آپ کی نیت ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ 13واں ذی الحجہ جو ہے اس میں بھی کنکریاں ہوتی ہیں. تو یہ حج ہے اور حج کا دن ہے, اور یہ خاص ہمارے لیے بھی ایک پیغام لے کے آتا ہے. تو اس میں بھی خیال رکھیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہر عبادت کو ہم اللہ کے لیے کریں. اور آخری میں بات اس پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا, دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے, چاہے ہم حج کر چکے ہیں بہت اچھی بات ہے, کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں, اس دفعہ جائیں گے یا اگلے سال آنے میں ارادہ کر رہے ہیں, تو ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے اپنے جو وسائل و مسائل ہیں ان کو نہیں سامنے رکھیں, اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھیں. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے, اللہ طاقتور ہیں, اللہ سب سے بڑے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں, تو ہماری مجبوریاں, ہماری رکاوٹیں, ہمارے مسائل و وسائل, یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. جب حج پہ جانا چاہ رہے ہیں, کوئی نیت کی, اللہ سے مانگیں, اللہ راستے بنانے والے. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے کریں. بعض دفعہ لوگ عبادت کرتے ہیں, وہ بھی اس میں بھی شرک خفی آ جاتا ہے, وہ چھپا ہوا شرک, چھوٹا شرک یا چھوٹا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نماز پڑھ نہیں جاتا یا جمعے میں نہیں جاتی یا عید میں حاضری نہیں لگاتا یا جنازے میں نہیں جا رہا, تو لوگ دیکھیں گے بھئی یہ بندہ نہیں آیا. یہ واقعی اونچا بول دیا تو اگر جنازے میں نہیں جا رہے یا حج پہ بھی جا رہے تو کیا نیت ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں گیا تو, یا نہیں گئی تو, پھر یہ ساری نیت ہی کھوکھلی ہوگا. اب اتنی محنت سے حج پہ جا رہے ہیں, نیت کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہماری سوشل لائف کی. نکاح کو کمپلیکیٹڈ کرنا, لوگ کیا کہیں گے, یہاں تک کہ ظلم کو ایکسیپٹ کرنا, لوگ کیا کہیں گے. آپ یقین کریں, اللہ ہم ہدایت دے. میں ایک, اور یہ ایک واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعات ہیں, لیکن ایک جگہ میں ایک ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تو وہ بیچاری بیٹی ظلم سہ رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا, اور یہ سویڈن کا واقعہ, میں نے کہا ہم کس دور میں رہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ. تو کہتے ہیں نہیں, اگر یہ بات باہر آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی یہاں تک حالت تھی کہ اس یعنی لڑکی کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی تھی, صحت افیکٹ ہو رہی تھی اس ظلم کی وجہ سے, جو وہ اللہ اس بندے کو ہدایت دے وہ جو کر رہا تھا. تو آپ کیا, ماں کا جواب کیا ہے, اس ہونا چاہیے کہ بیچاری بیٹی, نہیں لوگ کیا کہیں گے. اگر یہ بات ہے کہ بھئی رشتہ نہیں چلا, یہ سب چیزیں تو بات کی ہیں, صحت پہلے. ولی جسدک علیک حق, ہمیں حدیث قدسی بتا رہی, حدیث بتا رہی کہ بھئی آپ صحت کا خیال رکھیں. ظلم سہنا ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا, رزلٹ نہیں آ رہا, تو پھر صبر کریں. لیکن آپ چپ ہی رہے اور کہیں کہ نہیں کچھ کرنا, کہ کیونکہ یہ نہیں کہ اللہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو اتنا معاملہ لوگ خراب کہ ہم اپنی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں. شادیوں کے لیے قرضے لیں گے, اپنی زندگی برباد کریں گے. لوگ سود میں نہ رہتے ہوئے چاہتے ہوئے لوگ سود لیتے ہیں, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, بڑا گھر تو لینا ہے سوسائٹی میں. میں نکاح پڑھاتا ہوں, ایک شادی میں جانا ہوا تو اللہ معاف کرے, وہ مجھے اللہ کا بندہ مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب زمانے کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. تو یعنی اتنا کچھ آپ کمپرومائز کر رہے ہو, تو جو آپ نہیں چاہ رہے ہو وہ بھی آپ کر رہے ہو کیونکہ لوگ کیا کہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے رشتوں کو, ہمارے معاملات کو, ہمارے ایونٹس کو, ہماری عبادات کو, ہمارے ہر چیز کو خراب کرتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ جملہ جو ہے ان کا اثر پڑتا ہے اس کا. واقعی ہم اسی کے مطابق چلیں, لوگوں کے مطابق پریشان. پھر بھی لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے, لوگوں نے واہ واہ کرنی ہے, تو کرنا ہے. فرق تو آپ کو پڑنا ہے, آپ نے قرض لینا ہے, آپ نے سود میں جانا ہے, آپ نے جو ہے ساری پریشانیاں. تو یہ لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے جینا سیکھیں. بس آخری میں یہ بات تھی. اور انشاءاللہ اگلا ہمارا جو درس ہے وہ ہے انشاءاللہ 6 جون کو. اگلا درس جو ہے ہمارا عید کا نماز کا بھی میں انشاءاللہ بتا چکا ہوں کہ عید کی نماز انشاءاللہ 27 تاریخ کو, یعنی 10 ذی الحجہ جو ہے 7, 9 اور 11 بجے ہے. اور اگلا درس جو ہمارا 6 جون کو انشاءاللہ ہوگا سویڈن کے نیشنل ڈے کے اوپر. سویڈن کا نیشنل ڈے ادھر مسجد میں منائیں گے, اور درس کے ذریعے انشاءاللہ اس دن ہمارے مدرسے کا بھی جو اس جو وقت کا جو جنوری سے لے کے جون تک کا جو وقت ہے
اس کا اختتام بھی ہوگا, اختتامی پروگرام بھی ہوگا. وہ ظہر سے پہلے خیر ہوگا, وہ تو ان ماں باپ کے لیے مینلی ہے جو جن کے بچے سے پڑھتے ہیں. تقریباً 48 بچے ہیں اس وقت, 24 ہفتے کو ہیں, 24 اتوار کو ہیں, 4 گروپ ہے ٹوٹل. تو ان کا مدرسے کی آف سلیٹنگ ہوگی, یعنی اختتام ہوگا. اور جو ہے وہ پھر ظہر کے بعد اسی طرح ہمارا درس ہوگا, جس کی ٹائمنگ اور مضمون انشاءاللہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے اور محرم کے مہینے کے حساب سے وہ ہمارا مضمون ہوگا 6 جون کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.